أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ برابر ہے آپ مغفرت مانگے ان کے لیے یا مغفرت نہ مانگے ان کے لیے۔ اگر آپ مغفرت مانگے ان کے لیے 70 بار تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ یہ پہلے جو گزر چکا ہے منافقین کے حالات، کہ وہ خود تو خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کی راہ میں، لیکن جو مسلمان محنت کر کے کچھ نہ کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں لاتے تھے جہاد کے لیے، خاص طور پر جنگ تبوک کے لیے، ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں، اور یہ ظاہری طور پر مسلمانوں سے حصہ بھی لیتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تو تھے۔ سازشیں ان کی پوری کفر کے ساتھ ملی ہوئی۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، ان کے لیے برابر ہے، آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں۔ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے دعا کریں گے بخشش کی تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اس کی ریزن بتایا کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی آپ کی بھی نافرمانی کی، میری بھی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ اگر کر دی بھی جائے تو بھی اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود سے آگے کسی بھی پیغمبر یا کسی رسول کو اجازت نہیں ہے کہ اس حدود کو کراس کر کے دوسری بات کرے۔ جہاں پر اللہ کے رسولوں نے اس قسم کے جذبے کا مظاہرہ کیا انسانیت کے لیے، رحم دلی کا، تو اللہ نے ان کو روک دیا کہ میرا قانون اتنا ہے، اس سے آگے نہیں، اب آپ آگے نہ جائیں۔ ان چیزوں کو ان رسولوں نے اپنے حق میں کوتاہی سمجھی، اور قیامت کے دن حدیث شفاعت میں جو ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے دانا کھا لیا تھا، میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، جو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اہل نہیں، وہ مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، اس لیے میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بھی جلدی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چل پڑا، تو میں اپنی یہ کوتاہی سمجھتا ہوں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی جن سے اس قسم کی کوئی بات ہوئی تو وہ ایسا کہیں گے، لیکن یہ بات جو ہے اللہ کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معاف کر دیا، اعلان کر دیا، لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلی اور پچھلی صحوات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے امت۔ تو یہ اس میں رسولوں کی توہین نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھنا چاہیے۔ نبیوں کی توہین نہیں، وہ خدا ہے،
خدا ہی نے تو اللہ ہی نے تو نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نبی میں اور عام آدمی میں فرق ہی نہ ہوتا. لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، نمائندے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، ان پر کتابیں آئیں، ان پر اللہ کے پیغامات آتے. یہ زمین آسمان جتنا بڑا فرق. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا. اب اس کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے میں بھی لے اڑتے ہیں کہ بھائی اللہ نے رسول اللہ کو بھی فرمایا 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. تو وہ کچھ لوگ اس کو رسول اللہ کی توہین میں لیتے ہیں. یا تو یہ کوئی توہین نہیں. آگے ریزن کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں، دوست کو کہیں کہ آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں یہ تو خود آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا منحرف ہے، یہ آپ کا انکاری ہے، یہ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس لیے میں اس کی بخشش، تو اس میں اس کی توہین نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کلیئر. یہاں پہ جو 70 مرتبہ کا جو پوائنٹ ہے، یہ ایک حبیب بھی ایک انسان کو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، اسی پوائنٹ سے لیکن 70 لوگ خاص. ہاں یہ بھی ممکن ہے، وہ پوائنٹ وہ بھی ہے، ویلڈ ہے. فرع المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ گئے تھے اپنے بیٹھے رہنے پر رسول اللہ کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالو، اور انہوں نے کہا لا تنفروا، تم کوچ نہ کرو اس گرمی میں، فی الحر، اس گرمی میں. آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے گرمی میں. لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہو. اچھا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافق رہ گئے تھے جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، عذر لنگ پیش کیے کہ مجھے ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارے باغات پک رہے ہیں اور سخت گرمی ہے. اب اس میں دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ مت جاؤ. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ یہ سخت گرمی میں تبوک تک کہاں جاؤ گے، تو اس گرمی سے تو دوزخ کی گرمی زیادہ سخت، دوزخ کی گرمی زیادہ سخت ہے اگر یہ سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لہذا چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں ان عملوں کے بدلے میں جو وہ کماتے ہیں. یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اس پر خوش ہو رہے ہیں نا، یہ غلطی ہے ان کی. چاہیے کہ اپنے حال پر زیادہ روئیں اور کم ہنسیں. ہنسی نہ آئے ان کو جو انہوں نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ.
پھر اگر واپس لے آئے آپ کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان میں سے، تو وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کی، تو آپ کہہ دیں ہرگز نہ تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، ابداً مانا کبھی بھی، اور ہرگز تم نہیں لڑو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھ رہنے کو پہلی مرتبہ، سو تم بیٹھو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے آئے گا جب واپسی پر، اور ان کا کوئی گروہ آپ سے ملاقات کرے گا تو وہ کہے گا کہ پہلی دفعہ تو جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار جان، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، اور تو اب تمہارا حال یہ ہے کہ میرے ساتھ مل کر کے نہ تم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو نہ میرے ساتھ جہاد میں جا سکتے ہو، تم تو پہلی دفعہ ہی بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے، تو اب تم بیٹھے ہی رہو۔ تو اب تم، یہ بھی ان پر ایک طنز ہے قدرت کی طرف۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور نہ آپ نماز پڑھیں کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ آپ کھڑے ہوں اس کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ ان میں جو ان کا رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، ان کے جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور اس نے حضرت عباس کو ایک قمیص پہنائی تھی جب وہ قید کا ہو کر آئے تھے جنگ بدر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دینا چاہتے تھے، ان کو دی ان کو قمیص دی اس کو کفن کے لیے، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ مخلص مومن تھا صحابی، وہ اپنے باپ سے بھی لڑنے کے لیے تیار تھا۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، عرض کیا رسول اللہ آپ ان کی قبر ان کی جنازی نماز نہ پڑھائی تو منافق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ ان پر احسان کروں گا میں تو یہ جتنے لوگ ہیں اسلام سے متاثر ہوں گے، اسلام کا فائدہ ہوگا، اپنے لیے فائدہ، لیکن حضرت عمر نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے موافق قرآن اتارا کہ جو عمر کہتے ہیں وہ صحیح ہے، آپ نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو نہ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں، یہ اللہ رسول کے نافرمان ہے۔ کیا بات تھی حضرت عمر کی، غیرت ایمانی تھی ان میں، دوسروں میں بھی تھی لیکن بر وقت جرأت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واهدنا واشفنا ربنا لا الہ الا اللہ۔